سرکار علمدار دو عالم کا مددگار حیدر کرار حیدر کرار وابعین استعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین فقال اللہ تعالی فی کتابہ المجید و فرقان الحمید انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں K21 نیوز کی خصوصی نشریات بسلسلہ شہادت امیر کائنات حضرت علی ابن ابی طالب، ضربت سے شہادت تک۔ ناظرین کرام، آج 21 رمضان یوم شہادت امیر المومنین، تاریخ کا ایک سوگوار ترین دن، جب در مسجد کوفہ 19 رمضان عبد الرحمن ابن ملجم نے سر اقدس امیر المومنین میں ایک تلوار سے ضرب ماری اور سر علی کو زخمی کر دیا۔ 21 رمضان 40 ہجری وہ دن جب حسنین کریمین شریفین یتیم ہوئے، شہزادی زینب کبریٰ یتیم ہوئیں، حضرت عباس علمدار یتیم ہوئے۔ ناظرین، فضائل و مصائب امیر کائنات بیان کرنے کے لیے ہماری ملک پاکستان کی ایک نامور شخصیت اور بہت مصروف ترین شخصیت، ممبر ولایت کا ایک بہت معتبر ترین نام، ذاکر سرکار حجت علامہ قبلہ سید اسد علی زیدی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں اور شکر گزار ہوں، اتنی مصروفیات سے آپ نے ٹائم نکالا۔ ناظرین کرام، بیٹا یقیناً والدین کے لیے مفید ہوتا ہے، لیکن اگر وہ بچہ ذاکر حسین ہو تو وہ والدین کے لیے دنیا اور آخرت میں مفید ہوتا ہے۔ تو ایک بہت ہی پیاری کراچی کی آواز ہمارے ساتھ موجود ہیں، مفید زیدی صاحب، بہت ہی کم عمری میں بہت اچھا پڑھا، بہت نام کمایا۔ ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں آج کی اس ٹرانسمیشن میں اور شکر گزار ہیں۔ انہی کے ساتھ کراچی شہر کی ایک مشہور و معروف آواز، نوجوان جناب راحیل تقوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ناظرین کرام، 100 بار میری جان نکالے یہ زمانہ، 100 جان بھی قربان ہے اقرار علی پہ، اور شمشیر و سنا اٹھتے رہے بغض میں، لیکن انگلی کبھی اٹھی نہیں کردار علی پہ۔ تو بس میں یہ موضوع لے کے بڑھوں گا، اور انہوں نے بڑا اپنا قیمتی وقت مجھے دیا۔ یقیناً آج 21 رمضان ہے اور مجالس بہت زیادہ ہیں، اور ابھی اس کے بعد بھی انہوں نے ایک جگہ مجلس سے خطاب کرنا ہے بارگاہ مجتبیٰ میں، تو یہ میری گزارش پہ تشریف لائے۔ قبلہ، کردار علی، کیا بغض ایسا بڑھ گیا تھا؟ علی سے بغض تو ہر دور میں رہا، جب 13 رجب کعبے میں آئے وہیں سے شروع ہو گیا، غدیر پہ ہو گیا، لیکن قبلہ وہ کیا بغض اتنا بڑھ گیا کہ حالت نماز میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، فضیلت علی کا جہاں تک تعلق ہے، بغض وہاں ہوتا ہے جہاں فضیلت ہوتی ہے، اور پروردگار کا ارشاد باری ہے کلام مجید میں کہ کچھ لوگوں کو ہم نے اپنے فضل سے غنی کیا اور زمانہ ان سے خواہ حسد کرتا ہے۔ اللہ، تو حسد تو اللہ کے فضل سے ہوتا ہے، اور یہ علماء اہل سنت نے اور مکتب تشیع نے دونوں نے اس حدیث کو لکھا کہ لولا علی لما کان الفضل، اگر علی نہ ہوتے تو لفظ فضیلت ہی نہ ہوتا۔ واہ واہ واہ۔ تو جو پیکر فضائل ہے، جو منبع فضائل ہے، ظاہر ہے کہ اس سے حسد تو کرنا تھا زمانے نے، بے شک بے شک۔ اور فضائل بھی اس حد تک فضائل کہ صرف مسلک تشیع کی کتابوں میں نہیں، اگر کسی کا تصور ہے، عالم اسلام میں 5-6 بڑے علماء ایسے ہیں جن میں امام خارزمی کا ایک بہت اہم نام ہے، اور جناب امیر کے مولا علی ابن ابی طالب امام المتقین کے مناقب پہ باقاعدہ کتابیں لکھی، اور یہاں تک پیغمبر نے فرمایا، ایک تو یہ ہے کہ کثرت سے فضائل وارد ہوئے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی علی کے فضائل پر مبنی حدیث لکھے، میں نے تو لکھ لی ہے، اگر کوئی دیکھنے والا اسے دیکھے تو اللہ اس کی آنکھوں کے گناہ معاف کر دیتا ہے، اللہ اکبر۔ کوئی سنے تو کانوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور کوئی سنائے اور صدق دل سے سنائے کہ سننے والا بھی ایمان رکھے اور سنانے والا بھی ایمان رکھے، تو اللہ اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ وہ حدیثیں جو تواتر کی حد تک ہمارے پاس آئی ہوئی ہیں۔ پیغمبر نے اسے رکھا کیوں؟ وہ رکھنے کی تاکید، بارہا کہنا، زجر، توبیخ، ڈانٹنا، پیار سے کہنا، بار بار کہنا۔ دیکھیے، کام کی بات دہرائی جاتی ہے، بالکل اسی طرح جیسے قرآن میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پروردگار دہرا رہا ہے۔ میں بات دہراؤں تو شاید اس لیے دہراؤں گا کہ یا میرے سامعین تک نہیں پہنچی یا میں پہنچا نہیں سکا،
تو ذرا فیصلہ کیجئے سورہ رحمان میں کہ پہنچانے والا اللہ ہے اللہ اور سننے والے رسول اللہ ہے. کیا کہنے. تو یہ دوہرا کے اس لیے بتائی گئی کہ اہمیت اجاگر کرنی ہے. تو علی کا ذکر بھی بار بار دہرایا اس لیے گیا کہ اگر میرے بعد علی کو چھوڑ دیا ہے تو پھر زمانہ گمراہ ہو جائے گا. تو ظاہر ہے کہ جہاں اتنا فضیلت کا انبار ہو، فضائل کا سلسلہ ہو، اٹوٹ سلسلہ ہو، تو ظاہر ہے لوگوں کا حسد تو پیدا ہو جاتا ہے. بے شک بے شک. کردار علی کی جہاں تک آپ نے بات کی، جو بزرگوں کے جملے ہیں شاید ہم لفظوں کو موتیوں کے ساتھ بھی پروئیں تو اس طرح کی لفظوں کی مالا نہ بن سکے. قبلہ حضرت حسن زیدی صاحب اللہ مقامو ایک ایسی شخصیت گزری ہے مکتب تشیع میں، اور خصوصاً ممبر پہ انہوں نے فرمایا تھا کہ آل محمد پہ لوگوں نے تیر اٹھائے، تبر اٹھائے، نیزے اٹھائے، مگر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکا. تو یہ بڑا مشہور عالم شعراء آفاق جملہ ہے. قبلہ علامہ اللہ مقامو ہر خطیب نے اپنی تقریر کا انہوں نے کہا. تو یہ ایسی چیز ہے کہ کردار علی کے بارے میں تاریخ میں اتنے فضائل پیغمبر نے چھوڑے ہیں کہ اب اگر کوئی پروپیگنڈا بھی کیا جائے تو پروپیگنڈے کی زندگی زیادہ نہیں ہو سکتی. یہ کہا گیا تھا جب ان طبقات تک بات پہنچی کہ علی مسجد میں شہید ہوئے، تو کسی نے کہا کہ علی مسجد جاتے تھے، یا بعض لوگوں نے کہا کہ علی نماز بھی پڑھتے تھے. اس حد تک پروپیگنڈا ہے. لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ایک جملہ کہا ہے اپنے شعر میں، جو بات کہی ہے، وہ میرے خیال ہے قیامت تک اس بغض اور فضائل کے چیپٹر کو، اس باب کو بند کرنے کے لیے کافی ہے کہ وہ علی جس کے فضائل دوستوں نے بھی چھپائے. اچھا، یہ عجیب جملہ انہوں نے لکھا، دوستوں نے بھی چھپائے. ابھی وجہ بتاتا ہوں میں آپ کو. دوستوں نے بھی چھپائے اور دشمنوں نے بھی. دوستوں نے جان کے خوف سے چھپائے کہ ہمیں علی علی کرنے پہ مار نہ دیا جائے، علی کے ذکر، کیونکہ آپ نے ابھی فرمایا کہ بہت شدید قسم کا بغض تھا. اور پایا گیا تاریخ میں، مطلب کیسے گرد اڑائے گا زمانہ اس جملے پہ کہ علی کے بغض میں باقاعدہ کیا کچھ نہیں کیا گیا، اس کی تفصیل ظاہر تاریخ میں موجود ہے. تو اب انہوں نے عجیب جملہ لکھا، چاہنے والوں نے کس لیے چھپائے؟ اپنی جان کے خوف سے. اور جو بغض رکھتے تھے علی سے، انہوں نے دشمنی کی وجہ سے چھپائے. اگلا جملہ ان کا بہت اہم ہے، انہوں نے لکھا جو چھپانے پہ اتنا بڑا ہے، اللہ اگر وہ فضائل سارے کے سارے پہنچ جاتے تو آج مقام علی ہمارے ذہنوں میں کتنا بلند ہوتا. اچھا قبلہ، میں نے ایک فرمان پڑھا مولا کا کہ علم جو ہے وہ شریف کی شرافت اور کمینے کی کمینگی میں اضافہ کرتا ہے. تو اب دیکھیں، جو علم ہے وہ تعلیم سے علم نکلا ہے. تو اب اگر دیکھیں، چونکہ میں آپ کو پتہ ہے شاعر ہوں چھوٹا سا، تو تعلیم اگر لکھا جائے تو بیچ میں سے عین لام اور یہ ہٹا دیا جائے علی، تو پیچھے تم رہ جاتے ہو. تو علی کو اگر علم سے جدا کر دیا جائے، اور دوسری طرف مولا کا یہ فرمان دیکھا جائے کہ علم کمینگی میں اضافہ کرتا ہے، تو قبلہ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، یہ بھی جناب مولا الموحدین، امام العارفین، قبلۃ العارفین، امام المتقین، امیر المومنین کے اشعار میں سے ہے. اور دیوان علی ہر مسلک و ملت، بلا تفریق مسلک و ملت چھپا ہے. مصر سے بھی چھپا ہے، لبنان سے بھی چھپا ہے، اور جو لوگ مطالعے کا ذوق رکھتے ہیں اردو زبان میں، کئی زبانوں میں، خود خادم کی لائبریری میں دیوان علی موجود ہے. یہ اسی کا شعر ہے، اور اس میں مولا نے فرمایا ہے، اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ شریف علم، جیسے آپ نے فرمایا، شریف علم پڑھے تو شرافت بڑھتی، اور رذیل علم پڑھے تو رذالت بڑھتی. اس کے بعد جو مولا نے دلیل دی ہے وہی سب سے بڑا جواب ہے. فرمایا جیسے آب نیساں کا قطرہ اللہ سانپ کے منہ میں جائے تو زہر بنتا ہے، اور سیپ کے منہ میں جائے تو گوہر بنتا ہے. جس طرح بارش ہو تو اگر کسی باغبان میں ہو تو خوشبو میں اضافہ ہوتا ہے، کہیں غلاظت میں ہو تو بدبو میں اضافہ ہو جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ علم کے محرکات ظرف کے مطابق اس کے عوامل عمل کرتے ہیں، اور اس کا اظہار ظرف کے مطابق ہوتا ہے. اچھا، یہ صرف علم کے بارے میں نہیں ہے، عزت کے بارے میں بھی یہی ہے. جیسے جناب امیر نے فرمایا کہ عزت ملنے کے بعد دنیا بے نقاب ہو جاتی ہے، دولت ملنے کے بعد شہرت کے بدلتے نہیں ہیں، بے نقاب ہو جاتی ہے. اس کا ظرف اظہار کر دیتا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے. بے شک بے شک. تو اسی طرح علم کا معاملہ ہے کہ جہاں جناب امیر، اچھا یہ بات جہاں تک ہے کہ علی کو جدا کیا جائے علم سے، تو زمانے نے چاہا تو مگر یہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ پیغمبر نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم والی بابھا، میں علم کا، اور جو چاہے کہ شہر تک آئے وہ دروازے سے آئے. یہ قرآن میں آیت رکھی ہوئی ہے کہ وَلَيْسَ الْبِرُّ أَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا. اس میں کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم گھروں میں پشت سے داخل ہو، لیکن نیکی اس بات میں ہے کہ تم تقوی اختیار کرو، وَآتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور دروازوں سے داخل ہو. تو اب اگر شہر علم کا دروازہ علی ہے تو علم جسے بھی چاہیے کائنات میں پہلے علی کے دروازے پہ آنا پڑے گا، اور علی کے دروازہ ہے جو مصطفیٰ تک لے کے جاتا ہے. واہ 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 واہ، بے شک بے شک. ناظرین،
میں نہایت شکر گزار بھی ہوں، اور بڑی سیر حاصل گفتگو، اور کیا کمال خطیب ہیں. میں ان کے بارے میں اکثر کہا کرتا ہوں شمشیر بے نایاب ہیں، اور جب ممبر پر ہوتے ہیں تو الفاظ بھی ان کے سامنے کنیزوں کی طرح کھڑے ہوتے ہیں کہ قبلہ ہمیں ادا کریں. میں شکر گزار ہوں. اسی کے ساتھ چونکہ آج 21 رمضان ہے، یوم شہادت امیر المومنین ہے، تو مفید زیدی صاحب سے میں کہوں گا کہ 2 شعر اگر آپ مولا کی فضائل کے حوالے سے سنا دیں تو ذرا محفل. بسم اللہ. بسم اللہ. بسم اللہ. حرم کی گود میں اس طرح بتراب آئے، حرم کی گود میں اس طرح بتراب آئے، نبی کے قلب پہ جیسے کہ الکتاب آئے. اور میں اس امام کا قائل ہوں جس کی محفل میں اس امام کا قائل ہوں جس کی محفل میں میرے سوال سے پہلے میرا جواب آئے. اور شعر دیکھیے گا بطور خاص کہ اٹھا دیا در خیبر کو جائے حیرت کیا، اٹھا دیا در خیبر کو جائے حیرت کیا، یہ حکم دیں تو ہتھیلی پہ آفتاب آئے. اور ولادت شہ مرداں کا ذکر کعبے میں جو در سے پوچھو تو دیوار سے جواب آئے. حرم کی گود میں افطاری میں ہر وقت جب میں ان سے رابطہ کرتا ہوں یہ مجلس میں ہی ہوتے ہیں، اور اس سے زیادہ خوش نصیبی کیا ہے کہ ہر وقت ذکر محمد والے محمد میں بندہ مصروف رہے. اسی تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے میں راحیل تقوی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی اپنے کلام سے نوحے سے اگر پڑھ دیں، چونکہ 21 رمضان ہے تو 2 شعر پڑھ دیں. تو آج زینب یتیم ہو گئی، آج زینب یتیم ہو گئی، اٹھ گیا باپ کا سر سے سایہ، اٹھ گیا باپ کا سر سے سایہ، آج زینب یتیم ہو گئی، آج زینب یتیم ہو گئی. گھر میں فرش عذاب بچھ گیا ہے، خانہ رب میں ماتم بپا ہے، سوگ میں ڈوبا گھر سیدہ کا، آج زینب یتیم ہو گئی. رو رہے ہیں یہ محراب و منبر، کہہ رہے ہیں یہ جبریل رو کے، ابن ملجم نے یہ ظلم ڈھایا، آج زینب یتیم ہو گئی، آج زینب یتیم ہو گئی. اٹھ گیا سر سے حیدر کا سایہ،
آج زینب یتیم ہو گئی، آج زینب یتیم ہو گئی، اٹھ رہا ہے جنازہ علی کا، ایک محشر کا عالم ہے برپا، سب کے ہونٹوں پہ تھا یہی نوحہ، آج زینب یتیم ہو گئی، آج زینب یتیم ہو گئی، اٹھ گیا باپ کا سر سے سایہ، آج زینب یتیم ہو گئی، عرش پر مصطفیٰ رو رہے ہیں، سب کے سب انبیاء رو رہے ہیں، ہے فرشتوں میں کہرام برپا، آج زینب یتیم ہو گئی۔ تیر و تبر کے ہر گھمسان میں ہنستا ہے، جب موت سے لڑتا ہے اس آن میں ہنستا ہے، یا رب تیرے حیدر کے انداز نرالے ہیں، محراب میں روتا ہے میدان میں ہنستا ہے۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں خصوصی ٹرانسمیشن کے 21 پہ گفتگو جاری ہے فضائل و مصائب امیر کائنات مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، یہاں وقت ہوا ہے چھوٹی سی بریک کا، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہو۔ سرکار علمدار دو عالم کا مددگار، حیدر کرار، حیدر کرار، سرکار علمدار دو عالم کا مددگار، حیدر کرار، حیدر کرار۔ ثنائے مرتضیٰ ہے اور میں ہوں، ثنائے مرتضیٰ ہے اور میں ہوں، یہی ایک مشغلہ ہے اور میں ہوں، نبی کہتے تھے اے حیدر تمہارا، نبی کہتے تھے اے حیدر تمہارا، شناسا ایک خدا ہے اور میں ہوں۔ اور شیء بطور خاص دیکھیے گا کہ فرشتوں قبر میں آہستہ بولو، فرشتوں قبر میں آہستہ بولو، یہاں شیر خدا ہے اور میں ہوں، اور صف دشمن سے اور نکلا یہ کہہ کے، صف دشمن سے اور نکلا یہ کہہ کے، بس اب راہ خدا ہے اور میں ہوں۔ علی کو مان کر تقویٰ معزز متقی سوئیں،
کسی پہلو پہ آدم تو کسی پہلو نجی سوئیں. ناظرین، نبی کے دائیں بائیں سونے والے محترم ہوں گے. علی وہ ہے کہ جس کے دائیں بائیں خود نبی سوئیں. قبلہ، فضائل امیر المومنین کا سمندر ٹھاٹھیں مارتا ہے، اور رسول کا فرمان بھی ہے کہ اگر کائنات کے تمام درخت قلم بن جائیں اور تمام دریا سمندروں کا روشنائی بن جائے تو پھر ویسے ہی ساتھ آ جائیں اور جن و انس لکھنے بیٹھیں علی کے. اب یہ ہم 3 دن کی ٹرانسمیشن میں تو نہیں مکمل کر سکتے، لیکن قبلہ میرا دل چاہ رہا ہے، چونکہ ہم مکتب تشیع میں علی کو خلیفہ بلا فصل مانتے ہیں، لیکن جب رسول کے بعد علی ممبر پر آئے تو وہ کیا منظر تھا. اور کہ دیکھیے، امام جار اللہ زمخشری بڑی مشہور تفسیر ہے عالم کیونکہ اسلام. قطع کلامی ہم نے یہ پڑھا بھی ہے اور کئی علماء سے سنا بھی ہے، اللہ درجات بلند کرے، سرکار علامہ غضنفر عباس تونسوی صاحب کے، وہ پڑھا کرتے تھے کہ علی ہی تھے جو رسول کی ابا قبا انگشتری پہن کے رسول والی جگہ پہ بیٹھے. جی، میں جیسے عرض کر رہا تھا، امام جار اللہ زمخشری نے تفسیر کشاف میں جملے لکھے ہیں کہ پیغمبر نے کسی سے بیان فضائل امیر المومنین کرتے ہوئے یہ فرمایا تھا کہ محشر میں جب زمین پھٹے گی اور میں سب سے پہلے اپنی زلفوں سے خاک کو صاف کر کے باہر آؤں گا، اللہ اور اس عالم میں کہ نور کا ممبر لگایا جائے گا، اور اس ممبر کے یہ جو پہلی سیڑھی ہوتی ہے اسے کہا جاتا ہے تہذیب اعظم میں ممبر کا عرشہ، کیونکہ عرش بلند ہے اور یہ ممبر کا عرش. اچھا، یہ 4 سیڑھیوں والا ممبر ہوتا ہے کہ جو 5 سیڑھیوں والے 8-8 10 سیڑھیوں والے ممبر بنے وہ اب لوگوں نے اپنی سہولت کے مطابق اب یہ ممبر کی الگ تاریخ پہ آپ کو ایک پروگرام لیکن کرنا پڑ چونکہ جائے دیکھیں نا 4 وارث ہیں ممبر کے، 5ویں تو پردہ دار ہے، تو ممبر کی میرے حساب میں تو اگر میری ناقص علم کے مطابق 4 سیڑھیوں والے ممبر عقیدتاً آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد سلطنت عثمانیہ میں 18 سیڑھیوں میں، سلطنت بنو امیہ میں 20 سیڑھیوں کے ممبر وہ ہیں جو میں نے ترکی میں دیگر شہروں میں. جی، میں بادشاہ امام رضا کے حرم گیا، وہاں بھی ایک ممبر جو مسجد گوھر شریف، ظاہر لوگوں نے اپنی سہولت کے مطابق یا لوگوں کی تعداد کے مطابق، اونچائی کے مطابق کیا. پیغمبر نے یہ فرمایا ہے کہ قیامت میں ممبر لگے گا اور ممبر کے عرشے پہ میں ہوں گا، میرے احترام میں علی ایک مرقات ایک سیڑھی چھوڑ کے بیٹھیں گے، اور پھر ایک فرشتہ آئے گا جو علی سے ایک سیڑھی چھوڑ کے بیٹھے گا، اور پھر ایک اور فرشتہ آئے گا جو ایک سیڑھی چھوڑ کے بیٹھے گا. اب یہ عالم اسلام کی روایت ہے امام جار اللہ زمخشری صاحب تفسیر کشاف کی. انہوں نے یہ لکھا کہ وہ جو علی سے ایک سیڑھی چھوڑ کے فرشتہ بیٹھے گا وہ کہے گا ایھا الناس من عرفنی فقط عرفنی، جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ یہ جان لے کہ میرا نام رضوان ہے اور جنت کی چابیاں میرے پاس. سبحان اللہ، سبحان اور اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ یہ چابی اس کے محبوب کے حوالے کروں، اللہ، اور محبوب کا حکم ہے کہ یہ علی ابن ابی طالب کو دے دیا جائے. واہ واہ. اسی طرح وہ جو دوسرا فرشتہ ہے وہ آواز دے کے کہے گا کہ میرا نام مالک ہے اور میں داروغہ جہنم ہوں، اور پروردگار کا حکم ہے کہ آج یہ چابیاں میرے حبیب کے حوالے کر دی جائیں، اور مصطفیٰ کا حکم یہ ہے کہ چابیاں علی کے حوالے کر دی جائیں. یہ مسلک تشیع کی روایات نہیں ہیں، عالم اسلام کی کتابیں بھری پڑی ہیں، زمانہ تحقیق کرے کہ فضیلت علی کیا ہے. تو جب چلے ہیں تو ظاہر ہے کہ احتراماً پہلی خلافت جب آئی ہے تو خلیفۃ المسلمین پیغمبر کی جگہ چھوڑ کے احتراماً ایک سیڑھی چھوڑ کے بیٹھے، پھر خلافت آئی تو دوسری سیڑھی، اور پھر خلافت آئی تو تیسری سیڑھی. لیکن جب علی آئے ہیں تو نفس رسول کی منزلت سے آئے ہیں. علی کسی صحابی یا رشتہ دار کی منزلت سے نہیں آئے، نفس رسول کی نفس رسول کی منزلت سے آئے. اور اس پہ تواتر کی حد تک شیعہ سنی کتابیں بھری پڑی ہیں، اس پہ کوئی اختلاف نہیں عالم اسلام میں کہ علی نفس رسول ہے. آیت کہہ لیجئے تو آیہ مباہلہ موجود ہے، اور حدیث کہہ لیجئے تو ایک انبار ہے. تو علی چونکہ نفس رسول، اس لیے علی اپنے لباس میں نہیں آئے، امامہ پیغمبر کا سر پہ رکھا، دو شبہ پہ ڈالی، نالین، حتیٰ کہ نالین اور انگشتری بھی پیغمبر کی پہنی. تو اب ظاہر ہے کہ جو سر تپا مصطفیٰ بن کے نفس رسول بن کے آ رہا ہے، اسے بیٹھنا بھی وہیں چاہیے جہاں رسول تشریف فرما ہوتے تھے. تو ظاہر ہے کہ ان سیڑھیوں پہ قدم رکھتے ہوئے علی، اور اس میں کوئی حیرت کی بات بھی نہیں ہے، کیونکہ پیغمبر نے فرمایا یہ ہے کہ یا علی تمہاری مجھ سے وہی منزلت ہے جو ہارون کی موسیٰ سے. تو ظاہر ہے کہ جب جناب موسیٰ گئے میقات کی راتوں پر تو اپنا قائم مقام بنا کے گئے، اور قائم مقام اپنے مقام پہ ہی بیٹھے کرتے. واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا کہنے سرکار. سرزمین نجف، دیکھیں علی کے فضائل تو ہیں، لیکن قبر امیر المومنین کے فضائل. دیکھیے اس میں جو ہمارے پاس مکتب تشیع میں روایات ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ اگر اس وقت سنانا شروع کروں تو طویل فہرست ہے ان کی،
یعنی پروردگار نے یہ فیض رکھا ہے. اچھا آپ دیکھیے آپ کے 2 انبیاء کی زیارت بھی ساتھ ہے جی. اور جو زیارات امیر المومنین علیہ السلام کی وارد ہوئی ہیں مفاتیح الجنان میں اور جو دیگر ہمارے پاس مسلک اہل بیت میں دعاؤں کی کتابیں ہیں ان سب میں یہی موجود ہے کہ آپ پر بھی سلام اور آپ کے دونوں زجیہ جو آپ کے دونوں دائیں بائیں انبیاء اور با کرامت شخصیات سو رہی ہیں اور پروردگار نے ان کا مسکن بنایا ان دونوں پر بھی سلام. اچھا قبلہ قطع کلامی کی معذرت، قبل از تدفین مولا علی جیسا کہ آپ نے بتایا کہ 21 رمضان فجر سے پہلے تدفین ہو گئی اور یہ بھی ایک اللہ کے رازوں میں سے راز ہے، تو آدم اور جناب نوح کی قبر تو پہلے سے، تو اس وقت کوئی مقبرہ یا کچھ تھا یا یہ والد السلام کا حصہ دیکھیے تھا؟ جناب آدم کی قبر بھی جو ہے وہ بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ اس مقام پر نہیں تھی. طوفان نوح کے وقت امانتاً جناب کیونکہ پروردگار کی مشیت جانتی ہے، علم الہی میں موجود ہے، تو جناب آدم کو مکتب تشیع میں ہمارے پاس روایات یہی ہیں کہ جناب نوح نے قبر امیر المومنین کو دیا، اس قبر کو تیار کیا اور مولا حسن علیہ السلام سے جو آخری وصیتیں کل رات کی ہیں ان میں ایک وصیت یہ بھی ہے 21ویں کی شب میں کہ دیکھو جب تم جاؤ گے تو قبر کو تیار پاؤ گے، تمہیں قبر بنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور جب قبر کھودی ہے تو روایات یہ کہتی ہیں، علامہ سعید علی بن طاؤس نے لکھا کہ تمہیں ایک تختی ملے گی اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس قبر کو اللہ کے نبی نوح نجی اللہ نے تیار کیا. ایک بات یہ، اور جناب آدم کو اس مقام سے منتقل کیا گیا ہے کیونکہ انبیاء کے جسد ہماری طرح تو ہے نہیں کہ جو خاک میں مل جائیں، وہ پروردگار کی حجت ہیں. تو ویسے ہی جناب آدم تر و تازہ تھے. جناب نوح نے کشتی میں لے کے، اور اس پہ باقاعدہ کتابیں لکھی گئی ہیں فضیلت امیر المومنین پر، یعنی مزار امیر المومنین پر، روضہ امیر المومنین پر، تو لے کے جناب آدم اور جناب نوح کی قبر خود جناب نوح نے تیار کی، اپنی قبر بھی تیار کی اور پھر درمیان میں جناب امیر کی قبر بھی تیار کی. فضیلت کم از کم یہ ہے، اگر پڑھی جائے تو ظاہر ہے کہ گھنٹوں گزر جائیں، لیکن کم از کم یہ ہے کہ جو علی کے روضے کو دیکھ کر نکلے. ہمارے پاس بڑی مشہور کتاب مسلک اہل بیت میں کامل الزیارات ہے، اس میں یہ روایت بڑے صراحت کے ساتھ آئی ہے کہ جو علی کے روضے کو دیکھ کے نکلے اس شخص کی تو شفاعت ہوگی، جو اسے دیکھ لے اس کی بھی شفاعت ہے، اور حتیٰ کہ جو اس دوسرے کو دیکھے اس کی بھی شفاعت ہے، اور تیسرے کو چوتھا دیکھے، چوتھے کو پانچواں دیکھے، حتیٰ کہ امام معصوم نے یہ فرمایا، امام صادق آل محمد علیہ السلام نے، کہ 70 بندوں تک روایت موجود ہے کہ جو زائر کو دیکھتا چلا جائے، جس کو دنیا میں دیکھنا عبادت تھا اس کے روزے کو بھی دیکھنا عبادت. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ناظرین یہاں ایک جملہ مجھے یاد آ گیا، قبلہ نے مولا علی کا ممبر پر آنا بتایا، تو ایک جملہ میں نے اکثر ممبر سے بھی پڑھا ہے کہ جب علی ممبر پر آئے تو ایک خاموشی، ایک سناٹا طاری تھا. قبلہ تائید بھی کریں گے. تو علی نے اپنی آواز سے خود اس خاموشی کو توڑا. جب خاموشی کو توڑا تو لوگوں نے چہمگوئیاں شروع کر دیں کہ علی تو رسول والی جگہ پہ پہنچ گئے، علی رسول والی جگہ پر بیٹھ گئے. تو علی نے اس کے جواب میں کہا کہ تم اس لکڑی کے زینے پر، ممبر کے سیڑھیوں پر مجھے دیکھ کر حیران ہو رہے ہو، اس وقت نہیں دیکھ رہے تھے جب میں محمد کے شانوں پہ کھڑے ہو کے بت توڑ رہا تھا. ناظرین بڑی سیر حاصل گفتگو ہے. 21 رمضان یوم شہادت امیر المومنین، یقیناً مصائب کا بھی دن ہے. میں مفید زیدی سے کہوں گا کہ نوحے کے 2 اشعار پڑھے، اس کے بعد قبلہ سے تھوڑا سا ذکر مصائب سنیں گے. نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے، افلاک میں ایک شور ہے، ماتم کے اثر سے. زینب سے یہ کہہ دو کہ وہ دل کھول کے روئے، زینب سے یہ کہہ دو کہ وہ دل کھول کے روئے. شبیر کی ہمشیر
تیر ہے رونے کو نہ ترسے، اور عباس ذرا زینب مضطر سے خبردار، عباس ذرا زینب مضطر سے خبردار، فریاد میں ہٹ جائے نا چادر کہیں سر سے، اور ہاں بھول نہ جانا انہیں کوفے کے مکینوں، گزریں گی یہ شہزادیاں اس راہ گزر سے، اور افسوس کہ مسجد میں نمازی گیا ہمارا، افسوس کہ مسجد میں نمازی گیا ہمارا، کچھ کم نہیں یہ حشر قیامت کے اثر سے نکلا ہے، نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے۔ ناظرین کرام، یتیمی حسنین کا دن ہے۔ وصی رسول، خلیفہ بلا فصل، برادر رسول، داماد رسول، حضرت امیر المومنین کی شہادت کا دن ہے۔ قبلہ، بیٹوں نے کیسے مسجد سے علی کو، زخمی علی کو اٹھایا، گھر لے کر آئے، اور وہ بیٹی جس کو اپنی حکومت، اپنی شاہی دکھانے کے لیے مدینے سے کوفہ بلایا گیا، کیا کیفیت ہوگی؟ اور 9 دن بعد عید ہے۔ ہم سب اگر یہ کیفیت اپنے اپنے گھر لے کر جائیں کہ 9 دن بعد کسی بیٹی کا عام انسان باپ مر جائے تو اس کی کیا کیفیت ہوگی، اور علی جیسا باپ۔ دیکھیے، وہ قیامت کا دن ہے آج کے، خصوصاً شیعوں کے لیے، مومنین کے لیے، اور محبت علی رکھنے والوں کے لیے آپ سمجھیے کہ یہ یتیمی کا دن ہے، کیونکہ پیغمبر کی یہ بھی حدیث ہے، یا علی انا وانت اب وہذہ الامہ، میں اور تم اس امت کے باپ ہیں۔ تو وہ درجہ مومنین کے لیے، موحدین کے لیے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا باپ کی ہی حیثیت ہے، اور وہ علی جو کوفے کے یتیموں سے یہ کہتا ہو کہ جس کا باپ نہ ہو، وہ یہ کہا کرے کہ علی میرا بابا ہے، علی میرا پرورش کرنے والا ہے، علی میرا والی و وارث ہے۔ اس عالم میں لائے ہیں بیٹیوں کو کہ ظاہر ہے کہ دارالخلافہ کو مولا نے کوفے منتقل کیا، اور اس کے لاتعداد اسباب ہیں، جغرافیائی اسباب بھی ہیں، دینی اسباب بھی ہیں، اور ظاہر حکمت امامت بھی موجود ہے۔ جب آئیں تو رات کے پردے میں کہا جتنا سفر حسن مدینے سے بہنوں کو لے کے جتنا سفر کرو، کوشش کرنا کہ سفر رات کا ہو، اور ظاہر ہے کہ وہ خاندان جس نے پردہ سکھایا ہے جو اہل بیت رسول ہیں، تو ان کے ہاں کتنی احتیاط ہے اس چیز کی، اور رات کو آئے تو کہا کہ دن کی روشنی میں کوفے میں داخل بھی نہ کرنا، باہر ٹھہرایا جائے، جب بازار بند ہو جائیں گے اور جب لوگ گھروں کو چلے جائیں گے اعلان بھی کرایا گیا، اور اس کے بعد جناب امیر خود ہماری کی مہار پکڑ کے چلے، اور اس عالم میں چلے کہ ایک ایک رستے سے گزرتے تھے تو آواز دے کے کہتے جاتے تھے کہ اے میری بیٹیوں ان رستوں کو دیکھ لو، تو پلٹ کے شہزادی نے ایک جملہ کہا ہے کہ بابا رستے تو بیٹوں کو دکھائے جاتے ہیں، بازار یہ چوک یہ بیٹوں کو دکھائے جاتے ہیں، تو کہا کہ ہو سکتا ہے کہ ایک دن میرے بعد ہاتھوں میں رسن بندی ہو، اور علی کی بیٹی عالمہ غیر معلمہ تھی، وہ علی تو جانتے تھے، اللہ قید ہو کے آنا ہو یہاں۔ اس کے بعد یہ کہ
ظاہر ہے کہ جو پہلا جملہ ہے، جب گلیم ایک موٹی چادر جسے آج ہمارے ہاں کمبل کہا جاتا ہے، جب علی زخمی ہوئے ہیں تو امام حسین اس وقت موجود نہیں ہیں، نہروان کا جائزہ، کیونکہ جنگ ابھی جاری ہے، اور یہ ایک مغالطہ ہے ہمارے ہاں کہ علی شاید جنگ کے بعد شہید ہوئے ہیں، نہروان کی جنگ کے دوران شہید ہوئے ہیں، یہ جنگ کے درمیان کا وقفہ ہے۔ اچھا یہ علی کا مسلح پہ شہید ہونا بھی میدان میں شہید ہونے کے برابر ہے، جہاد میں شہید ہونے، کیونکہ جنگ کے دوران کے وقفے میں تو امام حسین علیہ السلام کو نہروان کے جائزے کے لیے بھیجا ہے۔ تو آپ سوچئے کہ اگر کوئی بیٹا باپ سے دور ہو اور یہ خبر ملے کہ باپ زخمی ہو گیا، تو مولا حسین کس تیز رفتاری سے پہنچے ہوں گے جب خبر ملی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ آپ تصور کر سکتے ہیں، 17 بیٹے علی کو گلیم میں لے کے، وہ علی جو 1000 رکعت، حضرت ابن عباس کہتے ہیں 1000 رکعت کی عبادت کرتے ہیں علی ایک رات میں 1000 تکبیریں سنتا تھا علی سے۔ اب آپ سوچ لیجئے کہ کیا عبادت ہوگی مولا متقیان کی، اس علی کو جو قدموں پہ کھڑے ہو کے اتنی عبادت کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ زخم ایسا ہے اور زہر کی شدت ایسی اور خون اتنا بہہ چکا ہے کہ مولا متقیان کو بیٹوں نے گلیم کے سہارے سے اٹھایا ہے، اٹھ نہیں سکتے۔ اور اب جب لے کے گھر آئے ہیں تو جو جملہ آپ نے کہا، یہ جملہ خود حسرت ہے ایک بیٹی کی۔ ہائے ہائے۔ پہلا جملہ ہی دیکھ کے یہ کہا، پہلے تو پیغام پہنچایا کہ جلدی بابا کو گھر لایا جائے، کہ اب علی کی بیٹیوں سے، کیونکہ آسمان سے صدائیں آ رہی تھیں، آندیاں چل رہی تھیں، تحدمت واللہ ارکان الہدا قد قتل امیر المومنین۔ تو ایسے میں ظاہر ہے کہ سارے کوفے نے یہ آواز سنی، اور جب گھر آئے ہیں تو چاہا یہ تھا علی ابن ابی طالب نے، میرے مولا نے، کہ مجھے قدموں پہ لے جایا جائے، چونکہ میری بیٹیوں نے مجھے گھر سے قدموں پہ، بڑا مان ہوتا ہے بیٹیوں کو باپ پر، لیکن جیسے ہی آئیں تو بی بی نے، ظاہر ہے کہ جو ایک بیٹی کے جذبات ہیں، اور وہ شہزادیاں جو رسول زادیاں ہیں، جو علی کے گھر کی پروردہ ہے، سینے پہ گرایا باپ کے اور ایک جملہ کہا ہے کہ بابا یہ عید کے قریب پردیس میں ہمیں کس نے یتیم کیا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے یہ کوفہ آل محمد کا وطن تو نہیں ہے، ہائے ہائے ہائے۔ مدینے سے آئے ہیں اور ہجرت کر کے آئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ شہزادی کا جو جملہ ہے، خدا کسی کو پردیس میں ایک تو مصیبت نہ دکھائے، بے شک۔ اور پردیس میں بھی وہ کہ باپ کا سایہ سر سے اٹھ رہا ہو، اور علی جیسا علی جیسا بابا جو یتیموں کا اتنا خیال کرنے والا، وہ اپنی اولاد سے کتنی میں محبت نے ایک کرنے کتاب والا میں ہو۔ پڑھا، جب علی 19 رمضان جا رہے تھے تو وہ بطخوں نے جو علی جی کے وہ دامن، مرغابیاں مولا کے گھر میں پلی ہوئی تھی، جنہوں نے منقاروں سے مولا کی ابا کو دامن کو تھاما، تو خود شہزادی نے، جناب ام کلثوم، جناب زینب بڑی دختر ہے اور جناب ام کلثوم چھوٹی دختر ہے، تو انہوں نے پوچھا کہ بابا میں نے ان کا یہ حال کبھی نہیں دیکھا، تو یہ علی کا جملہ موجود ہے، انہن نواحی، یہ مجھ پہ نوحہ پڑ رہی ہیں۔ قبلہ وہ علی کے گھر کی مرغابیاں بھی جانتی تھیں کہ جی کائنات، دیکھیے ہمارا عقیدہ ہے کہ اگر علی امام مفروض الطاعت ہے تو انسانوں سے بہتر اللہ نے اپنی مخلوق کو، جیسے پیغمبر اکرم کے بارے میں موجود ہے، دیکھیے حضرت یوسف کا بھیڑیے کا ذکر قرآن میں موجود ہے، اور اس نے کہا کہ ہم اولاد رسول پہ حملہ نہیں کرتے، آل رسول پہ حملہ نہیں کرتے۔ تو درندے، جانور، پرندے یہ اہل بیت کو بھی پہچانتے اور آل رسول کو بھی پہچانتے ہیں، تو نفس رسول کو نہیں قبلہ پہچانتے۔ یہ جو مولا علی نے اپنے صحابہ کو اور اپنے ساتھیوں کو وصیتیں کی اور اپنے بیٹوں کو، یہ 20 رمضان کو جی بس زخمی حالت میں کی۔ بالکل یہ شب 19ویں میں بھی تاریخ کہتی ہے کہ دیکھیے یہ 3 دن میرے خیال ہے کہ کئی تقریروں کا موضوع ہے، اس میں جو کچھ ہوا ہے، وقت دامن وقت میں بھی ہمارے گنجائش تو نہیں ہوتی، اس اور میں وہ بہت سی ظاہر ہے۔ باتیں ہو سکتی ہیں۔ ازبغ آئے ہیں، حذیفہ آئے ہیں، بہت سارے اصحاب ایسے ہیں، اور رشید حجری آئے ہیں، مسم تمار آئے ہیں، اور کمال یہ ہے کہ مولا نے سب کو بتایا ہے کہ میری محبت میں تمہیں ایسے قتل کیا جائے گا، مسم تمہیں سولی پہ چڑھایا جائے گا، اللہ، اور شاید تم اپنے خون میں نہا جاؤ گے، تم پہ اتنا ظلم کیا جائے گا، مگر سب نے جواب دیا کہ مولا اگر آپ کی محبت میں 70 مرتبہ بھی مارا جائے۔ جب سب رخصت ہونے لگے اور کہا گیا کہ واپس چلے جائیں، تو ساسا کہتے ہیں اور ازبق کہتے ہیں ہم دروازے پہ رکے ہوں، اور چہرہ دیکھ رہے ہیں علی کا، وہ جہاں سے دروازہ ہے وہاں سے جب صحن میں رکھا گیا ہے بستر، تو علی کا چہرہ نظر آ رہا ہے، اور کیسی نوبت ہوگی اور کیسا وقت ہوگا اور کیسی منزل ہوگی ان چاہنے والوں کے لیے جنہوں نے پیغمبر سے یہ سنا ہے کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، آج وہ علی کے چہرے پہ تلوار کا گہرا زخم دیکھ رہے ہیں۔ اللہ، ازبق کہتے ہیں میں گیا ہوں تو اتنا زرد ہو چکا ہے زہر کی شدت سے، کیونکہ تلوار زہر میں بجھی ہوئی تھی، کہ سر کی پٹی اور علی کے چہرے میں فرق نہیں پتہ چلتا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، ایک ٹرانسمیشن میں تو فضائل و مصائب
ممکن ہی نہیں، قبلہ خود یکم رمضان سے ہی برسر ممبر ہیں اور 3-4 جگہ پر روز ان کی حاضری ہوتی ہے، روز خطاب ہوتا ہے. بہت کم وقت ہوتا ہے کہ فضائل و مصائب بیان کیے جائیں، وقت اجازت نہیں دیتا. مفید زیدی صاحب سے ایک نوحے کی گزارش کروں گا. مفید، کیفیت اس قسم کی ہے کہ مولا کی شہادت کے حوالے سے کوئی مصائب کا نوحہ سنائیے گا. بے قدر زینب کم ہے اب روئے جس قدر زینب آج ہے فرش غم پہ اہل عذاب باپ کے غم میں نوح گئے زینب روک لے اپنے آنسوں کو ذرا اب تو رونا ہے عمر بھر زینب. ہوتا ہے گھر بطول کا ویران عید پر، حیدر کا سر کٹا کبھی مسلم ذبح ہوئے، زینب کو لوٹتے ہیں مسلمان عید پر. ہم یوم شہادت امیر المومنین پر K21 نیوز کی طرف سے اور اپنے معزز مہمانوں کی طرف سے تعزیت پیش کرتے ہیں، پرسہ پیش کرتے ہیں بارگاہ صاحب العصر والزمان میں، اور پرسہ پیش کرتے ہیں. اور میں اپنے مہمانوں کا نہایت شکر گزار ہوں. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. اپنے میزبان سید حسن زیدی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. سرکار علمدار دو عالم کا مددگار، حیدر کرار، حیدر کرار.